1440 ہجری 40 ہجری کو مولا علی کا قتل ہوا. 1400 سال گزر ہو گئے اس فائل کو بند ہوئے تاریخ میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. باہر صرف ایک قاتل کا نام لکھ دیا, عبد الرحمن ابن ملجم, یہ قاتل ہے, اس پہ لعنت کرو اور مطمئن ہو کے گھروں میں چلے جاؤ. باقی پورے ملت میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دور کے خلیفہ کا قتل ہو؟ بسم اللہ. ایک مسلمانوں کے, چلے ہمارے تو پہلے امام ہیں, اہل سنت کے تو چوتھے خلیفہ ہیں. آپ کے سامنے میں پہلی دلیل قتل علی پہ پڑھنے لگا. اندھا قتل ہو جائے نا جی کسی جگہ پہ, اندھا قتل, اور قاتل کا بالکل بھی پتہ نہ ہو, تو پہلا سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ پتہ کرو مقتول کی دشمنی کس کس سے تھی. مقتول کی دشمنی اگر ہم بچپن سے دیکھنا شروع کریں تو بچپن میں بھی لڑائیاں, جوانی میں بھی جھگڑے, جائیداد کے تنازع, بہت ساری اس کی زندگی میں تو بہت سے لوگوں سے اس کے اختلافات رہے. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے. پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے دوسرا سوال کرتے ہیں کہ ساری دشمنیاں نہیں دیکھنی, قتل ہونے سے پہلے آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی؟ زمانہ صرف ایک ہی سوال کا مجھے جواب لے کے بتائے کہ علی کی قتل سے پہلے آخری لڑائی کس سے ہوئی تھی. تو 40 ہجری کو علی کا قتل ہوا ہے, 36 ہجری کو جمل ہوئی ہے, 37 ہجری کو صفین ہوئی ہے. علی کے قاتل کا تو پتہ چل گیا, علی کا قاتل یا جمل میں کھڑا ہے یا صفین میں کھڑا. میرا ساتھ دیتے رہنا جی, میری قتل علی کا پہلا سراغ مل گیا. آخری لڑائیاں 3 اور 4 سال پہلے ہوئی, اور وہ جمل ہوئی اور صفین ہوئی. جب میں نے تاریخ کے کلیجے پہ ہاتھ ڈال کے کہا کہ بتا جمل میں علی کے مقابلے پہ کون تھا, صفین میں علی کے مقابلے پہ کون تھا, تاریخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا. تاریخ کے جسم پہ یوں کب کبھی تاری ہوئی. تاریخ نہ مجھ سے سچائیاں نہ اگلوانا. جمل میں بھی یہودی نہیں تھے, صفین میں بھی کافر نہیں تھے, وہاں بھی مسلمان کھڑے تھے, یہاں بھی مسلمان کھڑے تھے. میں نے تاریخ سے کہا میری مجبوری ہے, میرے مرشد کا قتل ہے, میرے رہبر کا قتل ہے, میں نے تیری تہ تک پہنچنا ہے, مجھے بتا جمل میں کون آیا تھا, صفین میں کون آیا تھا. اس نے جمل کی کمانڈنگ ایک نبی کی زوجہ کر رہی تھی, صفین میں ایک لشکر کا سپہ سالار نبی کا صحابی تھا. میں نے کہا مجھے نام نہ بتانا, کوئی بھی تھا. میرے سامنے نبی کی حدیث ہے, الحق مع علی وعلی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے. جمل میں جو بھی آیا, صفین میں جو بھی آیا, علی کے مقابلے پہ نہیں آیا, حق کے مقابلے پہ. آئیے پہلی لڑائی کی طرف چلتے ہیں اور تاریخ سے پوچھتے ہیں پہلی لڑائی کی وجہ. پراپرٹی, جگیر, جائیداد, تخت, تاج, حکومت. تاریخ نے کہا یہ سارے سوالوں کے جواب نہیں کی صورت میں. میں نے کہا پھر علی سے لڑے کیوں تھے؟ اب میں نے پہلے کہا ہے کہ واللہ بخدا یہ ممبر کے غلاف پہ میرا ہاتھ. اگر آپ کہیں نا کہ میں نے کسی ایک صفحے سے پڑھ کے آپ کو سنا دیا, دانتوں کو پسینہ آتا ہے تاریخ سے یہ حقیقتیں نکالنے کے لیے جو میں آپ کے سامنے پڑھ لوں. جب تیسری خلافت کا دور تھا, تیسری خلافت, اس وقت مسلمانوں کے مدینے میں 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کا بائیکاٹ کیا تھا. یہ ہسٹری ہے اور تاریخ کبھی بھی شیعہ سنی نہیں ہوتی. تاریخ کی حیثیت آج کے دور میں اخبار کی ہے. مورخ نے لکھا ہے واقعہ, ہم نے وہ واقعہ پڑھنا ہے, نتیجہ ہم نے آپ کے سامنے نکالنا ہے. تاریخ نے کہا کہ 3 طرح کے طبقوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. پہلا کس نے قبول نہیں کیا؟ پہلا ایک گروہ تھا نبی کی بیویوں کا, انہوں نے تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تیسرے خلیفہ نے آتے ہی نبی کی بیویوں کے وظیفوں میں کمی کر دی تھی. بچے ساتھ ساتھ سنتے آنا, ساتھ ساتھ نوٹ کرتے آنا. تیسری خلافت کے دور میں نبی کی ازواج جو تھیں انہوں نے تیسری خلافت کے ساتھ, حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ اس لیے طے نہ کیا کہ انہوں نے وظائف میں کمی کر دی تھی, کیونکہ نبی کی ہر بیوی کو نبی کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا. ایک ہی نبی کی بیوی ہے جس نے وظیفہ نہیں لیا. باقی وظیفے مقرر تھے اور ہر ایک کا وظیفہ علیحدہ علیحدہ تھا. یہاں پہ میرا پہلا سوال ہے تاریخ کے مورخ سے کہ جب سب ایک جیسی رتبے میں تھیں, وظیفہ علیحدہ علیحدہ کیوں تھا؟ جب برابر تھا, رتبہ ایک جیسا تھا, تعلق نبی کے ساتھ تھا, وظیفہ ایک جیسا کیوں؟ تاریخ کے ماتھے پہ پسینہ آیا. تاریخ نے کہا اصل میں وجہ یہ تھی وظیفے ملتے تھے رشتہ داری کی بنیاد پہ. میں تو پڑھتا چلا جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ سن رہے ہیں. وظیفے ملتے تھے جس کی حکومت سے جتنی رشتہ داری تھی.
اسے اتنا وظیفہ ملتا تھا. میں نے جملہ پڑھا کوٹ شاہ میں 9 10 12 بندوں نے تائید کر دی کہ واقعتاً یہ ٹھیک ہے, رشتہ داری کی بنیاد پہ ملتے ہوں گے, لیکن بات اس سے بھی زیادہ تلخ ہے اور حقیقتیں بڑی کڑوی ہوتی ہیں, حقیقتیں بڑی تلخ ہوتی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے تو مجھے غازی عباس کی علم کی قسم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو, مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہو. وظیفے رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں ملتے تھے, علی سے دشمنی کی وجہ سے ملتے تھے. نبی کی بیویاں. دوسرا, مدینے کے جو پرانے لوگ تھے نا جی, جو پرانے مدینے کے باسی تھے, جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں کلمہ پڑھا تھا, اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نبی کا کلمہ سب سے پہلے عرب کے غریبوں نے پڑھا تھا. یہ امیر لوگ, یہ رائل فیملیز, یہ جگیردار طبقہ, یہ بہت بعد میں مسلمان ہوا تھا. یہ مسلمان ہوئے تھے حکومت کی وجہ سے. غریبوں نے کلمہ پہلے پڑھ لیا تھا. وجہ کیا تھی؟ غریب عزت کا بھوکا ہوتا ہے. نبی نے انہیں عزت اتنی دے دی, اتنی عرب کے غریبوں کو نبی نے عزت دی کہ وہاں وہ ابو جہل کی اونٹنی کے قریب نہیں بیٹھ سکتے تھے, اور یہاں وہ نبی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. ابو جہل نے انہیں کہا اوے کس اللہ کو مانتے ہو؟ اسے کہا محمد کے اللہ کو. اسے کہا اوے غلاموں وہ نظر آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے. اس نے کہا ہے تو ہم نے مانا. یہ اصل اسلام کے لوگ تھے. انہوں نے چمڑیاں اکھڑوائیں, انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا. یہ دولت کے لالچ کی وجہ سے نہیں آئے تھے, یہ علی کی تلوار کے ڈر سے نہیں آئے تھے, یہ بی بی خدیجہ سے قرضے معاف کروانے کے لیے نہیں آئے تھے. انہوں نے اسٹیٹ نہیں دیکھی, انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ اسلامی سلطنت بن جائے گی, اسلامی حکومت بن جائے گی, ہم میں سے کوئی گورنر ہو جائے گا, کوئی وزیر خزانہ ہو جائے گا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا, انہوں نے صرف کردار مصطفیٰ دیکھا. ان لوگوں نے بھی تیسری خلافت کو قبول نہیں کیا. توجہ سے بات سنتے رہیے. وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا. مروان اس کا نام تھا, حکم کا بیٹا تھا. باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے, یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے. نبی نے حکم نہیں دیا, اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے, مجھ سے نہیں. انہیں مدینے سے باہر نکال, انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال دے. جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا. صرف مدینے نہیں بلایا, اسے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا. مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست تھی, سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا, اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر بنایا. مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ. محمد بن ابی بکر کے پاس, اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے. محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے. اور ایک بات میں اور اپنے بچوں کو بتاؤں, مسلمان تاریخ نے بڑا ظلم کیا ہے. انہوں نے 3 حکومتوں میں جو مولا علی کا دور تھا اسے لکھا کہ علی نے دور جو ہے یہ خاموشی میں گزارا, گوشہ نشینی میں گزارا. علی گھر سے نہیں نکلتے تھے, علی قرآن جمع کرتے تھے. بہت بڑا ظلم ہوا ہے یہ علی جیسی شخصیت کے ساتھ کہ علی کے اتنے لمبے دور کو صرف چند جملوں میں بند کر دیا گیا. اب محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے. مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے. مولا محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے. جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے, حقیقی وارث آیا ہے. وہ اٹھ کے اور کیا کہ انہوں نے مولا علی سے پوچھا جی ہاں جی اے وصی رسول, اے جانشین پیغمبر, اے دماد رسول, آپ کیوں آئے؟ مولا نے فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا؟ اس کا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے ہیں, تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں. محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے. اسے محمد بن ابی بکر کی طرف دے کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے, کس کے مصر کا گورنر لگا دیتے.
फौरी तौर पे अपने कातब को जगाया कि एक सरकारी हुक्मनामा लिखा कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरा खत लेके तुम्हारे पास आ रहा है। जो ही मोहम्मद तेरे पास पहुंचे अपने आप को ओहदे से मजूल समझ, अपनी जगह पे मोहम्मद को तख्त पे बिठा, सारे इंतजामात मोहम्मद के हवाले करके खुद मदीने पहुंच। ये तहरीर लिख के मोहम्मद बिन अबी बकर के हवाले की। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तहरीर को बंद किया। मौला अली चले दरबार से, मौला बाजार में, मोहम्मद साथ साथ। मोहम्मद सोच रहा अली के आने की वजह से इसने इतना अली का हया किया, इतनी अली की इज्जत की कि मौला ने एक ही शिकायत की, इसने फौरन दूर कर दी। चलते चलते अली के घर का दरवाजा आ गया। जो ही अली दरवाजे से एक कदम अंदर एक बाहर था, या मोहम्मद ने कहा मौला घर के अंदर जा रहे हैं, जहमत दोबारा ना मुझे देनी पड़े, मुझे बताएं कि मैं अभी मिस्र के लिए निकल जाऊं। मौला ने पर्दे से पीछे सर हटा के कहा चले जा, लेकिन रात को सफर न करना। इनका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद बिन अबी बकर के ज़हन में ये बात बैठ गई कि जब अली ने कहा है ना कि नहीं करना, इसका मतलब इस नहीं में कोई राज है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने साथ अपने चंद नौकर तैयार किए। तैयार करके मोहम्मद बिन अबी बकर जब तैयार होकर मदीना से निकले हैं तो शाम हो गई मदीने में। मदीना से थोड़े से फरसक के फासले पे गए थे, रात हो गई। मोहम्मद ने अपने गुलामों से कहा यही खैमे लगा दो। उन्होंने कहा जी अभी सफर शुरू किया और अभी खैमे। उसने कहा अली ने कहा था रात को सफर नहीं करना, हुक्म अली था, तो लिहाजा अभी यहीं पे खैमे लगेंगे। वहीं पे पड़ाव हो गया। पड़ाव हो के आग रोशन कर दी गई। आग इसलिए रोशन की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजर रहा हो तो उसे पता चले कि कोई लूटने वाले नहीं बैठे, कोई शरीफ बैठे हुए, किसी काफिले ने पड़ाव किया हुआ। आग रोशन हो गई। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आके खैमे में मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाहिया में मशगूल हो गए। अभी मोहम्मद इबादत कर रहे थे, या मोहम्मद को अपने कानों में किसी घोड़े के दौड़ने की टापों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान आवाज की तरफ किया। अब आवाज से मोहम्मद बिन अबी बकर ने अंदाजा लगाया एक ही घोड़ा है, घोड़ा भी आला नस्ल का है, भाग भी तेज रहा है, निकला भी अभी मदीने से है। फिर फौरन ज़हन में सवाल है, अगर ये शख्स मदीने से निकला था, ये रात के वक्त अकेला सफर क्यों कर रहा है? अगर इसने सफर करना था तो यहां काफिला था, ये काफिले के साथ क्यों नहीं आया? ये सवाल ज़हन में थे, या अली की बात आ गई याद, रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर तो पहले ही रात ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन खैमे से बाहर निकले, अपने नौकर से जल्दी जल्दी उठ उठ उठ, घोड़े पे ज़ीन रख, बंदा पकड़। उसे घोड़े पे ज़ीन रखी, घोड़ा दौड़ाया, बंदा गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन अबी बकर के कदमों। मोहम्मद ने पूछा कौन है तू? उसे कहा जी मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा इसी जाती काम के सिलसिले। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने नौकरों से कहा इसकी तलाशी लो। जामे तलाशी ली गई, कुछ जाती सामान को ज़्यादा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद ने कहा और इसके पास क्या? उन्होंने कहा इसके घोड़े की गर्दन में एक मशकीज़ा है पानी का मशकीज़ा निकालो। क्या इसमें? उसका पानी है। फरमाया इसे तलवार से चीरो। चीरा, पानी बहाओ, पानी बहाया, हाथ डालो, अंदर से शीशे की बोतल, उसके अंदर एक खत। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा, अंदर से खत को निकाला, खत को खोला। खत में लिखा हुआ था कि तेरी तरफ मोहम्मद मेरा खत लेके आ रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर के पहुंचने से पहले कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार सिपाही तुझ तक पहुंच जाएगा। एक दस्ता लश्कर का मिस्र के बाहर खड़ा कर देना, जो मोहम्मद को तुझ तक पहुंचने से पहले कत्ल कर दे, और मोहम्मद की लाश किसी वीराने में फेंक देना। मोहम्मद बिन अबी बकर ने खत पढ़ा, खत को बंद किया, मुंह मदीने की तरफ करके, और सफरों से बचाने वाले बंदे को गिरबान से पकड़ा। मदीने में जाके अली के दरवाजे के बाहर मोहम्मद बिन अबी बकर के कदम रुके थे, ये अली की हुजरे से आवाज आई बंदा गिरफ्तार हो गया। अली बाहर आए, मोहम्मद ने कदमों पे हाथ रखेगा, मौला जब खबर थी मुझे क्यों भेजा? मौला मुस्कुरा के फरमाते मोहम्मद मैं सबूत के बगैर हमला नहीं करता। कहां से ला गई दुनिया अली जैसा इमाम? बंदे को पकड़ा और मौला अली अपने घर में गए। तारीख कहती है अली ने जर्द रंग की अबा पहनी। जर्द अबा हमेशा मौला अली जंग में जाते हुए इस्तेमाल करते। जब अली अपने कांधे पे जर्द अबा रखते थे तो मदीने के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे कि आज अली जलाल में है। उस रात मौला ने जर्द अबा अपने कांधे पे रखी, कांधे पे रख के मौला दरबार की तरफ गए। दरबार के बाहर नेज़े बरदार मशअले लेके सिपाही खड़े थे। अली ठोकर से दरवाजा खोला, उठाओ इसे।
علی کا جلال تخت سے زمین پہ گرا، نہ تاج سنبھلا نہ آواز سنبھلی، بڑبڑاتے ہوئے علی کے سامنے آ کے جی یا علی حکم. علی فرما کہ یہ کاسہ تیرا ہے؟ مولا محمد خط دے، خط تیرا ہے؟ علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے. کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مخصوص چمڑا استعمال ہوتا تھا جو بازار میں بیچنا خریدنا جرم تھا. مولا فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے، اب اسے انکار نہیں ہو سکتا. دستخط تیرے ہیں؟ مہر تیری ہے؟ کاسہ تیرا ہے؟ گھوڑا دربار کا ہے؟ جی میرا. اتنا کہنا تھا یا علی مڑے بلا تشبیہ علی چلنے لگے پیچھے. یا علی بات تو سنیے. بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں. ہائے 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 بس اب علی کی ذمہ داری. مولا بات تو سنیے. مولا میری علی دربار سے باہر چلے. دربار سے باہر گئے. خبر مدینے میں آگ کی طرف پھیل گئی. جو ایک گروہ پہلے ہی دشمنی میں آمادہ تھا ان کے ہاتھ یہ جواز آ گیا. انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. پوری رات بندوں نے گھر کا گھیراؤ کیے رکھا. تاریخ میں جملے نہ ہو میں اس شوق میں گردن کا لہو دوں. اس نے دیوار کے پیچھے ایک چیز رکھ کے اس پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا کوئی علی کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں. کوئی علی کو جا کے خبر دے کہ میں بھوکا ہوں. اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. یا یکدم گلی میں دو سائے داخل ہو گئے. سپاہیوں نے کہا روکو 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 اسے کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی راستہ دو حسن اور حسین آ رہے ہیں. نیزے ہٹے. جب روشنی میں شہزادے آئے حسن کے ہاتھ میں کھانا حسین کے ہاتھ میں پانی. شہزادوں نے دیوار پہ کھانا اور پانی رکھ کے کہا سخی نے بھیجا ہے. اس نے دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دے کے کہا شہزادو بابے کو بتاؤ میری جان خطرے میں ہے. حسن حسین نے کہا تو نے صرف کھانا اور پانی مانگا تھا. حکومت کے معاملات میں علی نہیں بولیں گے. مدینے کے مقامی اختلافات میں علی نہیں بولیں گے. یہ کہہ کہ حسن اور حسین گئے. رات کے وقت کسی نے دیوار پھلانگی. پتہ انہیں چل گیا تھا کہ اب یہ علی کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں. لہذا انہوں نے کہا یہ رات بڑی ہے. میں اسی رات میں خلیفہ کا قتل ہو گیا. قتل جب ہوا خلیفہ کا خبر پہنچ گئی پورے دنیا میں عرب دنیا میں. ایک نبی کی بیوی جو ہے وہ مدینہ سے اسی خلیفہ سے ناراض ہو کے بصرہ چلی گئی تھی. تو جو ہے پوری زبان کے نہیں ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ آپ محظوظ ہو کے سن رہے ہیں اور آپ بالکل سو رہے ہوں. ہاں تھوڑی تھوڑی کرتے رہیے گا. انہیں بصرے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے. خلیفہ قتل ہو گیا ہے. قتل ڈالتے ہیں علی کے سر. علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی. وہ تو ہوئی حکومت پہ قبضہ ہمارا ہو جائے گا. یہ ایک پورا گروہ لے کے ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئے. خبر مدینے پہنچ گئی. مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا. علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے. رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا. کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے. جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل, جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے جنگ جمل. اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہوا. اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا. میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں. ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے. اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا مقام حواب ہے. اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں ہو. میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکے.
वो हक के खिलाफ थे। 40 बंदों ने कुरान पे हाथ रख के गवाही दी कि ये जगह हवा नहीं। ये इस्लाम की पहली झूठी गवाहियां थी। जिन्होंने हवा पे झूठी गवाहियां दे दी, यही गवाहियां फतक में इस्तेमाल हुई थी। अब आके खड़े हो गए, मैदान सज गया। अली हर सूरत कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, क्योंकि उनकी साजिश थी कि अली के हाथों कत्ले आम हो ताकि हम अली की दुश्मनी में मजीद इजाफा कर सकें। अली चाहते थे कि मजीद कत्ले आम ना हो। अच्छा, हुसैन इज्जत दे, मौला ने जनाब हसन को भेजा, हसन जाके समझा के आ। जनाब हसन आए, उस वक्त ये बीबी खेमे में थे। हसन ने आके कहा मेरे बाबा अली ने मुझे भेजा है, बाबा जंग नहीं करना चाहते, बाबा चाहते हैं कि आप वापस मदीने खैर और खैरियत से आफियत से चले जाएं, ये ग्रोह आपको उकसा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, मैं हर सूरत में जंग करूं। मौला हसन वापस आए, मौला ने आके कहा मौला बाबा मैंने कहा लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मौला सोच रहे थे कि कहीं जंग रुके। मौला ने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया। मौला ने फरमाया मोहम्मद बिन अबी बकर तुम जाओ। जब मोहम्मद बिन अबी बकर गए तो किताबें कहती हैं कि इनके खैमे के बाहर 2 सिपाही खड़े थे पहरा देने के लिए। जब मोहम्मद अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने नेज़ों के साथ मोहम्मद को रोका। कहाँ जा रहे? उसका मेरी बहन है, मैं मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मना किया है कि मोहम्मद भी आए तो मुझसे मिलने की इजाजत नहीं है। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दरवाजे से कहा मैं भाई होकर मिलने आया हूँ और आपने सिपाहियों के जरिए मुझे रोस्ट लिया है। उन्होंने अंदर बैठे हुए कहा तू मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तू मेरा भाई होता तो मेरे लश्कर पे होता, तू अली के लश्कर पे ना होता। जुमले मोहम्मद बिन अबी बकर के ना हो, मैं अपनी गर्दन का लहू दूं। मोहम्मद बिन अबी बकर का किस भाई होने का फायदा उठा रही है? तेरे जैसी 1000 बहनें हो, मैं अली की नौकरी से कुर्बान।